ناظرین اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا پرزور استقبال ہے، اور آج میں آپ کے لیے بہت اچھے سوالات لے کر آیا ہوں، اور ساتھ میں میڈم بھی ہیں، اور یہ بھی سوال پڑھ کر بتائیں گی، اور ہم اس میں 2 آپشن بتائیں گے، ایک صحیح ہوگا اور ایک غلط ہوگا، اور یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہوگی، اور اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھے سوالات لے کر آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت اچھی رہے گی اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو پہلا سوال ہے، حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار میں اردو کے کس مشہور شاعر کا ذکر ہے؟ تو اس کا پہلا آپشن ہے میر تقی میر، دوسرا ہے نذیر اکبر آبادی۔ تو بتائیے اس میں صحیح جواب کیا ہے؟ میری نظر میں نذیر اکبر آبادی ہے، کیونکہ حبیب تنویر نے جو آگرہ بازار ڈرامہ لکھا تھا، اس میں نذیر اکبر آبادی کے پورے حالات لکھے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے مشہور نظم گو شاعر ہیں، اور ان کی بہت ساری نظمیں ہیں: آدمی نامہ، روٹیاں، مفلسی، شب برات، عید الفطر، بلدیو جی کا میلہ، ہولی، آگرے کی تیراکی، کورا برتن اور مکافات عمل۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کی نظمیں ہیں، اور ایک خاص بات یہ بتا دیں کہ میر تقی میر اور نذیر اکبر آبادی کا تعلق دونوں کا آگرے سے تھا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ نذیر اکبر آبادی دلی میں پیدا ہوئے اور آگرے میں انتقال ہوا، اور میر تقی میر اکبر آباد آگرے میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا میر تقی میر کا۔ اب دوسرا سوال آپ بتائیے ناظرین کو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ پہلا آپشن ہے محی الدین، دوسرا ہے محی الدین احمد۔ اب دونوں نام ملے جلے ہیں، لیکن صحیح نام جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا محی الدین احمد ہے، اور 1888 میں محی الدین احمد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی مشہور کتاب کا نام ہے غبار خاطر، جو مولانا کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے احمد نگر کی جیل اسیری میں یہ خطوط لکھے تھے غبار خاطر کے نام سے۔ غبار خاطر میں 24 خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ خطوط انہوں نے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے، جو علی گڑھ میں رہتے تھے، ان کے نام لکھے تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کو مل نہیں پائے تھے۔ کس کے لیے لکھے تھے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی کے لیے۔ بہت اچھا بتایا آپ نے۔ تو تیسرا سوال ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، یہ کس شاعر نے کہا ہے اور اس کے آگے کا شعر کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے ولی دکنی، دوسرا ہے سراج اورنگ آباد۔ دونوں اورنگ آباد کے شاعر ہیں، اور یہ اورنگ آباد کے آخری شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ولی دکنی کا، سراج اورنگ آبادی کا۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، یہ مصرع اولا ہے، اور مصرع ثانی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے، یعنی غریبی میں انسان جو ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا پورا اعتبار کھو دیتا ہے۔ ولی کے لیے کہا جاتا ہے ان کا اردو دیوان سب سے پہلے دلی میں آیا تھا، تو تب سے فارسی سے شاعری ختم کر دی اور اردو میں شاعری کو شروع کر دیا۔ ولی کا جو اردو دیوان کا قلمی نسخہ ہے وہ پیرس میں موجود ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ولی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن میں چھپا تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ولی کے دیوان میں صرف 2 مثنویاں ہیں۔ یہ خاص بات ہیں دوستو، ان کو لکھ لیجئے گا۔ اور دیکھیے اگلا سوال مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، یہ بھی اس کو۔ جی، تو اگلا سوال ہے، میر انیس کا میر حسن سے کیا تعلق تھا؟ پہلا والد کا تعلق تھا، والد تھے وہ، اور دوسرا دادا۔ ہاں، تو میرا خیال یہ ہے، اور جہاں تک ہے آپ بھی صحیح سوچ رہے ہوں گے، کہ میر حسن کا اور میر انیس کا تعلق میر حسن سے دادا کا ہے، کیونکہ میر انیس اور میر حسن جو ہیں ان کے دادا تھے، اور میر حسن نے 12 مثنویاں ہی انہوں نے لکھی۔ سب سے زیادہ مشہور مثنوی ان کی سیر البیان ہے، جو مثنوی دبستان لکھنؤ کی مشہور مثنوی ہے سیر البیان، اور کل 12 مثنویاں آپ نے لکھی ہیں۔ جی، تو اگلا سوال ہے، جوش ملی آبادی کا فقیر محمد گویا سے کیا رشتہ تھا؟ پہلا آپشن ہے دادا، دوسرا ہے پردادا۔ جوش ملی آبادی اردو کے مشہور نظم گو شاعر ہیں، صحیح بات ہے، اور ان کا پردادا فقیر محمد گویا بھی شاعر تھے، اور ورثے میں جوش ملی آبادی کو شاعری ملی تھی، اور ان کی بہت مشہور
خود نوشت ہے، بلکہ ان کی نہیں، اردو ادب کی سب سے زیادہ مشہور یادوں کی بارات خود نوشت ہے، جو 1972 میں لکھی، اور جوش نے کل 9 مرثیے لکھے۔ روح ادب جوش ملی آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے، جو 1920 میں شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس انگریز مصنف کی تمثیل سے ماخوذ ہے؟ پہلا آپشن ہے جوزف ایڈیسن، اینڈ دوسرا آپشن ہے جانسن۔ چلیے جواب تو میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ اس کا پہلا والا ہی آپشن ہے جوزف ایڈیسن، لیکن تھوڑا سا محمد حسین کے بارے میں آپ بھی ذرا بتا دیے۔ جی، تو آب حیات جو 1880 میں لکھی ہے، یہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ دوسرا ایڈیسن 1883 میں چھپا تھا، سخندان فارس ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اور ڈرامہ اکبر اور سیر ایران، جی، جو سیر ایران، ڈرامہ اور اکبر، نگارستان فارس، یہ ان کے مشہور تصانیف ہیں۔ جی، مشہور تصانیف ہیں۔ اچھا، اگلا سوال کون سا ہے؟ اگلا سوال ہے، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی بہن کا کیا نام ہے؟ واہ واہ واہ، کیا ہے ڈرامہ انارکلی؟ یعنی کہ یہ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ لکھا ہوا ہے۔ اسی ڈرامے پر کہ آصف نے بہت زیادہ مشہور فلم بنائی تھی، جو ہمارے ہندوستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ مقبول ہوئی ہے، مغل اعظم کے نام سے۔ اسی میں یہ کہانی ہے ڈرامہ انارکلی کی۔ جی، تو اس کا آپشن ہے پہلا سوریا، دوسرا یاسمین۔ ہاں، تو سوریا ہے، انارکلی کی بہن کا نام سوریا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈرامہ انارکلی 1922 میں لکھا گیا تھا، اور دسمبر 1931 میں یہ چھپا تھا پہلی بار۔ ڈرامہ انارکلی کے مرکزی کردار ہیں سلیم، انارکلی اور اکبر ہیں۔ ٹھیک ہے، 8واں سوال ہے، پیا باج پیالہ پیا جائے نا، یہ کس شاعر کی غزل کا مصرع ہے؟ پہلا آپشن ہے مومن خاں مومن، دوسرا ہے محمد قلی قطب شاہ۔ بہت عمدہ۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، اور پیا باج یکتل جیا جائے نا، یہ اس کا دوسرا مصرع ہے۔ پیا باج یکتل جیا جائے نا، یعنی پیا باج پیالہ پیا جائے نا، کہ پیا مانے کہ محبوب، اے محبوب تیرے بغیر، باج مانے بغیر، پیالہ ایک کانچے کا پیالہ ہے، پیا باج پیالہ کہ محبوب تیرے بغیر پیالہ پیا کچھ نہیں کھا سکتا نہ کچھ پی سکتا، اور پیا باج یکتل جیا جانا، تل یعنی کہ تل کے برابر بھی نہیں جی سکتا۔ تو یہ محمد قلی قطب شاہ کا شعر ہے۔ کس کا ہے؟ محمد قلی قطب شاہ کا شعر ہے، اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ جی، اور محمد قلی قطب شاہ نے سب سے زیادہ تخلص اختیار کیے، ان کے تخلص کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے۔ جمیل جالبی کے مطابق ان کے دیوان میں 50,000 اشعار موجود ہیں، سب سے زیادہ۔ اور ملا وجہی ان کا درباری شاعر ہے محمد قلی قطب شاہ کا، اور 1609 میں ملا وجہی نے قطب مصری لکھی، جو اردو کی پہلی تباہجات مثنوی ہے، اور 1635 میں ملا وجہی نے صبرت لکھی، جو اردو کی پہلی تمثیلی کتاب ہے۔ اور صبرت جو ہے وہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی۔ تو یہ بہت مشہور ہیں ملا وجہی بھی، اور محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ جی، بہت اچھا لگا، آپ نے اتنا ڈیٹیل میں سب کچھ بتایا، بہت اچھی رہی یہ ویڈیو، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ، اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال لے کر آئی ہوں، اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ سوال ہے، کس بولی سے اردو زبان کا خاص تعلق ہے؟ تو اس کا جواب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کمنٹ کر کے کہ کس بولی سے اردو کا خاص تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔